بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع گفتگو اس عشرے کا سورہ کہف اور امام حسین علیہ السلام رہا، اور اس کی اب یہ اور رات میں آخری مجلس ہے۔ اس میں 4 ہسٹری ہیں اور اس سورہ میں 110 آیات ہیں، اور یہ وہ سورہ ہے جس کو امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پہ تلاوت کیا ہے۔ لہذا اس کی عظمت کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ تمام سوروں میں جس سورے کا امام نے تعین کیا ہے وہ سورہ کہف ہے۔ قرض کے لیے، جن کی بیٹیوں کی شادی نہ ہو سکتی ہو ان کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے، راہ حق پر ڈٹنے کے لیے یہ سورہ بہترین شے ہے کہ جو آدمی کو حوصلہ دیتا ہے باطل سے ٹکرانے کا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اس سورے کی تلاوت کی اور اپنی بہن کے حجاب کو بچایا۔ لہذا مستقل اس کی ہسٹری چل رہی ہے، اور دوسری ہسٹری میں کل ہم اور آپ داخل ہوئے ہیں۔ فوجد عبدا من عبادنا، اے موسیٰ تمہیں ایک ہمارا بندہ ملے گا، آتیناہ رحمتا من عندنا، اس کے اوپر ہم نے اپنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اسے ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہے، یعنی اس کے پاس علم لدنی ہے۔ موضوع گفتگو رات میں نے یہاں تک پہنچایا تھا کہ جناب موسیٰ کے پاس بہت زیادہ علم تھا، لیکن چونکہ خضر کے پاس ان سے زیادہ تھا تو جناب موسیٰ خضر کے ساتھ نہیں چل سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹا عالم بڑے عالم کے ساتھ ہر بات پہ اعتراض کرے گا، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ جہالت اعتراض کرنا سکھاتی ہے، جہالت اکڑنا سکھاتی ہے، علم تواضع سکھاتا ہے، علم جھکنا سکھاتا۔ اسی لیے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جناب موسیٰ جناب خضر کے ساتھ نہ چل سکے تو پھر اس خاتون کے سینے میں اللہ نے کتنا علم ڈالا تھا کہ جو علی کے ساتھ، حسن کے ساتھ بھی رہی، حسین کے ساتھ بھی رہی۔ یا اگر آپ میرے الفاظ پہ توجہ دیں، پوری کائنات امامت کے اشاروں پہ چلتی ہے، امامت جس کے اشاروں پہ چلی اسے زینب۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، تو شہزادی کے پاس بھی علم لدنی ہے اور اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ اس لیے کہ جس نے شیر زہرا پیا ہو، ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں ابتدائی میں، یہ جناب زینب کے اوپر آپ نے کافی تقاریر سنی ہوں گی، لیکن ایک جملہ میری طرف سے آپ سنیے اور اسے نقش دل کر لیجئے، ذہنوں پہ اس کو اپنے لکھ لیجئے۔ جملہ کیا ہے کہ زینب کبریٰ اس خاتون کا نام ہے کہ اسے اللہ نے زمین پر جب تک نہیں بھیجا جب تک 5 معصوم مکمل نہ ہو گئے، جب تک 5 معصوم مکمل نہ ہو گئے، جب تک اللہ نے جناب زینب کو زمین پر نہیں بھیجا۔ کیوں نہیں بھیجا؟ تاکہ زینب کو گود میں کوئی غیر معصوم نہ کھلائے، معصوم کھلائے۔ تو جس کو گود میں بھی معصوموں نے کھلایا ہو، مطلب رسول نے گود میں لیا، رسول معصوم، علی نے گود میں لیا، علی معصوم، حسن نے گود میں لیا، حسن معصوم، حسین نے گود میں لیا، حسین معصوم۔ اور روایت میں ہے کہ جب شہزادی جھولے میں لٹا دیا کرتی تھیں تو ان کے جھولے کو امام حسین جھلایا کرتے۔ اب اس سے بڑا رتبہ میں کیا بتاؤں، جس کا جھولا جھلانے کے لیے ملک آئے عرش سے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو زینب کا جھولا جھلائے، حسین خود زینب کبریٰ کو جھولا جھلا، کیونکہ شہزادی کی شخصیت ہی ایسی ہے۔ اسی لیے مجھے ہسٹری نہیں پڑھنی، چونکہ جناب زینب پہ میں یہاں پورا عشرہ پڑھ چکا ہوں، لیکن مجھے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ کتنا علم تھا شہزادی کے سینے میں۔ اسی لیے رات کا موضوع میں نے یہاں روکا تھا کہ شہزادی نے کیا کہا، میرے لال گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَيَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ، کفر کے امام، کافر، اس امت کے فرعون تیرے بابا کی قبر کا نشان مٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن جتنا مٹائیں گے اتنا ہی بلند ہوتی۔ یہ کسی اور کی پیشین گوئی نہیں ہے، یہ جناب زینب کی پیشین گوئی، یہ اس میں کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ لہذا بھتیجے کو سمجھا کے لے جا رہی ہیں شہزادی، اور اسی علم کو دیکھے جو آپ نے زیارت پڑھی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مجلس عزا یہ کس نے قائم کی ہے؟
تو اسلام کی پہلی عزادار کون ہے اور اسلام کا پہلا عزادار کون ہے؟ تو پھر قوم ہماری دو حصوں میں کیوں بٹی؟ بات یہ ہے کہ عزاداری آج کے زمانے میں ممبر سے گفتگو کرنا مشکل ہو گیا، اس لیے کہ نیچے بیٹھنے والے پتہ نہیں کس کس نظریے کے مالک ہیں، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ یہ اتنی قیمتی قربانی حسین ابن علی نے اس لیے دی تھی کہ تم فرقوں میں بٹ جاؤ؟ خالی ذاکر کو چونکہ داد چاہیے تو اس داد کی وجہ سے سارا مسئلہ بگڑ رہا ہے۔ چونکہ آپ داد دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں گناہ میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں۔ جب غلط بات پہ داد دیتے ہیں، صحیح بات پہ داد دیتے ہیں، ثواب ملتا ہے، غلط بات کی تائید کرتے ہیں تو عذاب ملتا ہے۔ خالی ان کو اپنی ذاکری چمکانے کے لیے آپ کو دو حصوں میں یوں بانٹ دیا، اس لیے کہ یہ کیا کہتے ہیں، عزاداری کر لیجئے، اب نماز کی کوئی ضرورت، جیسے ایسے یہ دین کے ٹھیکیدار ہیں پورے۔ ائمہ میں کوئی بے نمازی نہیں، اصحاب حسین میں کوئی بے نمازی نہیں۔ اچھا، عزاداری کس نے شروع کی؟ جناب زینب نے۔ جناب زینب کے لیے حسین نے کیا کہا؟ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، مجھے نماز شب میں، اسے آپ مصائب میں نہ سنا کریں، اس کو فضائل میں سنیے آج مجھ سے، لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، تم مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ دیکھیے، نماز شب مستحب، جو آدمی واجب ادا کرتا ہو ضروری نہیں کہ وہ مستحب پڑھے، لیکن جس کا مستحب بھی نہ چھوٹے، اس کا مطلب ہے اس کا واجب چھوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ جناب زینب کو وصیت نہیں ہے حسین ابن علی کی کہ تم مجھے نماز شب میں نہ بھولنا، بلکہ یہ زینب کی قوت کا اعلان ہے پوری یزیدیت کے سامنے کہ جب تو اے یزید میری زینب کو مستحبات سے نہ ہٹا سکے۔ آج یہ 40 کا اتنا بڑا مجمع، میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، اب بہکائے میں نہ آئیے گا کسی کے بھی، چاہے ممبر پہ بھی آئے، کیونکہ ضروری نہیں جو ممبر پہ آ رہا ہو وہ حسینی کا خطیب ہو۔ پہلے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس ممبر کو اتنا آسان بنا دیا، اتنا آسان بنا دیا کہ کوئی بھی آئے کہ بس ذکر کر رہا ہے، نہیں، ذکر نہیں کرنا۔ اس ممبر پہ آنے کے لیے اتنے ہی شرائط چاہیے خطیب کے اندر جتنے شرائط مصلی پہ جانے کے لیے چاہیے۔ جس طرح ہر کوئی مصلی پہ نہیں جا سکتا، اسی طرح ہر کوئی، اچھا آپ نے مصلی کا تقدس تو باقی رکھا مگر ممبر کا تقدس باقی، اسی لیے ہم فرقوں میں بٹ گئے، جس کی مرضی میں جو چاہا۔ ورنہ آپ دیکھیے ابھی جمعہ ہوگا، جمعے میں آپ نے دیکھا چاہے کائنات کا سب سے بڑا خطیب لے آئیے، مگر ایک مولانا صاحب ہیں جو بیچارے ہلکے ہلکے پڑھتے ہیں۔ یہ بتائیے کیا آپ کہہ سکتے ہیں ان سے سرکار آپ نماز پڑھا لیجئے اور خطبہ وہ دے لیں گے جو بڑے خطیب ہیں؟ کیا ممکن ہے ایسا؟ کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ جمعے کی شرط ہے جو خطبہ دے گا وہی نماز پڑھائے گا۔ تو یہ شریعت نے مسئلہ کس لیے رکھا تھا؟ یہ مسئلہ اس لیے رکھا تھا کہ دونوں جگہ کے لیے ایک آدمی چاہیے، یعنی جو ممبر کے لائق نہیں ہو وہ مصلی پہ آنا نہیں چاہیے، جو مصلی کے لائق نہ ہو وہ ممبر پہ آنا نہیں چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ضرور کہا ہم مجلس تو پڑھ لیں گے مگر مصلی پہ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ جتنی پاکیزگی مصلی کے لیے شرط ہے اتنی پاکیزگی غدیر کے ممبر کے لیے شرط نہیں ہے، اتنی شرط ہے۔ لیکن یہ سوال ہوگا ہم سے عزیزو، اتنی بڑی قربانی حسین نے سب کچھ قربان کر دیا اور شیعہ پھر راہ راست پہ نہ آ سکے، کیا جواب دو گے امام کو؟ وہ کہہ رہا اس طرح نماز پڑھو، وہ کہتا یوں بڑھا کے پڑھو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ غدیر کے غلام ہو، تمہیں نماز میں گھٹانے بڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، اپنی مرضی سے پڑھنا ہے تو غدیر چھوڑ کے کچھ اور مان لو۔ غدیر ماننے کا تقاضا ہے جیسی بتائی گئی ایسی پڑھو گے، ورنہ صبح کا جس کو بہت زیادہ دل لگے صبح کی میں، وہ 3 نہیں پڑھ سکتا، وہ 4 نہیں پڑھ سکتا، وہ 5 نہیں پڑھ سکتا، وہ 1 بھی نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا جتنا ہم نے معین کر دیا اس سے تمہیں بڑھانے کا کوئی حق نہ، گھٹانے کا حق ہے نہ بڑھانے کا ہے۔ اگر مسئلہ اچھا دیکھیں کتنے اشتباہات پیدا ہوتے ہیں۔ ارے کیا ولایت سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ پہلی تو بات سب سے بڑی جہالت ہے، ولایت کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ مجھے تو پہلے یہ سمجھا دیجئے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں ولایت ہے یا نہیں؟ بھائی یہ جو درود ہے یہ کس کے اوپر ہے؟ یہ ایک کے اوپر نہیں ہے، یہ زہرا کی پوری اولاد پہ ہے۔ تو جب درود میں سب آ گئے تو الگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا دوسرا مسئلہ سن لیجئے، اللہ نے ولایت کو، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے میری طرف سے، اللہ نے ولایت کو رکھا ہے
روح کی مانند اور پورا اسلام ہے جسم کی مانند. بھائی اس سے بڑا بہترین طریقہ میں نہیں لا سکتا ہوں. یہ جو ولایت ہے یہ ہے روح اور پورا دین ہے جسم. مجھے یہ بتائیے کہ جسم میں اگر روح نہ ہو تو اس جسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ مردہ کہا جاتا ہے نا. اسی طرح اگر پورا دین کسی کے پاس ہو اور اس میں ولایت نہ ہو تو یہ مردہ دین ہے، زندہ دین. چونکہ ولایت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. منہ پہ مار دیے جاتے ہیں سارے اعمال اگر بغیر ولایت کے ہیں. اچھا، جب یہ ولایت جسم میں روح کی طرح ہے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے جسم میں روح آپ کو کہاں نظر آتی ہے؟ ہاتھوں میں روح ہے یا نہیں ہے؟ نظر آئی؟ یہاں روح ہے یا نہیں نظر آئی؟ نہیں. دیکھیں اللہ نے کیوں ظاہر نہیں کیا اس کو؟ ولایت کو ظاہر اس لیے نہیں کیا کسی بھی دین کے جز میں، اس لیے کہ ولایت روح ہے اور روح جسم میں ہوتی ہے مگر جسم میں نظر نہیں آتی ہے. نہ ہاتھوں میں نظر آتی، نہ پیروں میں نظر آتی، نہ یہاں مگر ہے. اگر نکل جائے تو جسم مردہ ہے. تو ولایت بھی دین کے ہر نماز میں بھی ہے، روزے میں بھی ہے، حج میں بھی ہے، زکات میں بھی ہے، خمس میں بھی ہے، اٹھنے میں بھی ہے، بیٹھنے میں بھی ہے، سونے میں بھی ہے، جاگنے میں ہے. کسی سے ملو تو ولایت کی وجہ سے، کسی سے جھگڑا کرو تو ولایت کی وجہ سے، کسی سے دشمنی کرو تو ولایت کی وجہ سے، کسی سے دوستی کرو تو ولایت کی وجہ سے، کسی کو کچھ دو تو ولایت کی وجہ سے، کسی سے کچھ لو تو ولایت کی وجہ سے. یہاں سے اٹھو تو بھی ولایت، بیٹھو تو بھی ولایت. اس لیے کہ ولایت روح ہے، جسم نہیں ہے. تو جب اللہ نے اسے روح کی طرح رکھا، اگر نماز بغیر عقیدہ ولایت کے پڑھی تو نماز قبول، تو آپ نماز ہی کو کیوں لا رہے ہیں بھائی؟ حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکات بھی ہے، خمس بھی ہے، ہر چیز میں ولایت ہے. مگر ولایت کو اسی طرح رکھنا جیسے اللہ نے رکھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نماز میں پڑھا کے اللہ کو کہہ رہے ہیں تجھے طریقہ نہیں آتا تھا نماز کا. اسی وجہ سے میرے مولا نے سب سے بڑی سزا اسی کو دی جس نے علی کو خدا کہا تھا. پڑھ لیجئے پوری تاریخ. سب سے بڑی سزا علی نے دی نصیری کو، آگ میں جلا دیا. مولا اسے کیوں آگ میں جلا دیا آپ نے؟ یہ تو آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کا ماننے والا ہے. کہا نہیں، جو میرے خدا کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے. اللہ نے کہا علی اگر تو نے اپنا یہ فیصلہ کر لیا تو میں بھی اپنا فیصلہ کر رہا ہوں. تو دنیا میں میرے دشمن کو جلا، میں آخرت میں تیرے دشمن کو جلاؤں گا.